پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید علی پرویز ملک صاحب. ہم گفتگو تیل کی قیمتوں کے حوالے سے کر رہے تھے، اور جیسے آپ نے بھی ذکر کیا کہ پاکستان تیل جو ہے وہ امپورٹ کرتا ہے، تو حال ہی میں جو کچھ خبریں پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں آئیں کہ ہم روس سے تیل خرید رہے ہیں اور بہت کم قیمت میں یہاں پر میسر ہوگا، سب کو دستیاب ہوگا. پھر حال ہی میں امریکہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کیا پاکستان روس یا امریکہ سے کوئی تیل خرید رہا ہے یا اس طرح کی کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ پاکستان ایک ذمہ دار ریاست ہے. پاکستان نے خارجہ محاذ کے اوپر اپنا مقام فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت کے اندر جو یہ جنگ کا سلسلہ گزرا آپ جانتے ہیں اس کے اندر، اور جس طرح سے خارجہ محاذ کے اوپر جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جو محنت کر کے وزیر اعظم صاحب کی قیادت میں ان دونوں شخصیات نے میرے خیال سے پاکستان کا وقار کافی بڑھایا ہے. اب ہمیں کوئی بھی نادر ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری اس جو شناخت کے اندر یا اس محنت کے اندر کوئی کمزوری یا لچک نظر آئے. اب اگر اس دنیا کے نظام کے اندر روس سے تیل منگوانے کے اوپر کچھ سینکشنز ہیں تو ہمیں اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے، اور وہ پرائس کیپ کے اندر رہتے ہوئے اگر آپ کو وارہ آئے تو آپ کو بالکل دیکھنا چاہیے. پر جہاں تک میں نے وہ حساب کتاب دیکھا ہے، کیونکہ روس سے جو تیل آتا ہے وہ بھاری زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ریفائنریز کے اندر ہمارے چلانے کا ایکسپیرینس بھی کم ہے، تو اس سے شاید آپٹیمم پروڈکشن بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے. تو اس لیے وہ پروجیکٹ تو میرا نہیں خیال کوئی بڑے انداز کے اندر آگے چل رہا ہے. دوسری بات آپ نے بات کی امریکہ سے. دیکھیں، امریکہ کے ساتھ جو ہماری ریفائنری ہیں انہوں نے کچھ ٹیسٹ پارسلز منگوائے ہیں. وہ آپ نے دیکھا سینرجیکو نے منگوا کے اس کے اندر اس کو پروسیس کیا ہے. ابھی اس کے بعد اس کی کیا پروڈکٹ سلیٹ بنتی ہے، اس کی کیا آپٹیمائزیشن بنتی ہے، ان کی کیا وائبلٹی بنتی ہے، اس کے مطابق یہ جو ہماری ریفائنری ہیں وہ خود فیصلہ کریں گی. ہم نے تو کسی کو ہاتھ باندھ کے نہیں کہا کہ جی آپ یہاں سے تیل خریدیں، یہاں سے کروڈ خریدیں یا وہاں سے خریدیں. جو عوام کی بہتری کے اندر جو سستا ترین ان کو پروڈکٹ ملے گا. دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک پروڈکٹ دوسرے سے بالکل ایک جیسا ہے. اس کے اندر اس کی اپنی پراپرٹیز فرق ہوتی ہیں، ان کی اپنی کیریکٹرسٹکس فرق ہوتی ہیں، اس کے بعد ان کی پروڈکشن ان سے علیحدہ نکلتی ہے، ان کی ایفیشنسی علیحدہ اچیو ہوتی ہے. کسی کا کرایہ زیادہ ہے، کسی کا کرایہ کم ہے، کسی کی قیمت زیادہ ہے، کسی کا کم ہے. تو یہ ایکسپیریمنٹیشن ٹرائلز کے ساتھ، بلینڈنگ کے ساتھ ڈفرنٹ کروڈز ہماری 5 ریفائنریاں چلاتی ہیں، اور ہم اسی کو انکریج کر رہے ہیں کہ کمرشل بیسس پہ چلے. عوام کے اوپر بوجھ کم سے کم ہونا چاہیے، یہ مقصد ہے. لیکن جو امریکہ کی پالیسی ٹورڈز روس ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا ہمارے تعلقات پر کوئی اثر پڑے گا؟ روس کی طرف اگر دیکھیں وہاں پہ انہوں نے اپنے پرائس کیپس لگائے ہوئے ہیں نا کہ $60 یا جو ہے اس کے اندر اگر آپ لے سکتے ہیں تو لے لیں، ادروائز آپ تیل وہاں سے نہ لیں. میں تو آپ سے اس کے علاوہ بات کرتا ہوں. دیکھیں، سعودی عربیہ سے ہمارا گلف سے زیادہ تیل آتا ہے، یہ 4-5 دن میں جہاز آ جاتا ہے. رشیا سے اگر میں منگوانا بھی چاہوں تو 1 مہینے کا تو اس کا وائس ٹائم ہے. ٹھیک ہے، ورکنگ کیپٹل کتنا درکار ہے، پھر آپ کی ریفائنری اس کا ایکسپیرینس کیا ہے. جو PRL کے اندر جو ٹیسٹ پارسلز چلے تھے ان سے رشین آئل جو ہے وہ اکیلا ریفائن بھی نہیں ہوا تھا، ان کو بلینڈ کر کے انہوں نے اس کو پروسیس کیا تھا. تو ان ریزلٹس کو دیکھ کے جو فائنینشلی وائبل ہوگا، دیکھیں دیز آر کمرشل آرگنائزیشنز جنہوں نے عوام کے مفاد کے اندر اپنی پروفٹیبلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنا فیول سورسنگ کرنی ہے اور اس کے مطابق پروڈکٹ بنانی ہے. یہ اس کا جواب ہے. سب بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.